الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالم نگاری کے حوالے سے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج کے سبق میں ہم ایک اور چیز کالم سے ملتی جلتی اس کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ اخبار ہے اور اخبار کا ایک صفحہ ادارتی صفحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ادارتی صفحے پر اس طرح کے کچھ مضامین اور تحریریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو یہ والی جو تحریر ہے آپ دیکھیں، ظہور عالم شہید، ٹھیک ہے، اور یہ جمیل اطہر قاضی اس کالم نگار کا نام ہے، اور ظہور عالم شہید یہ کسی شخصیت کا نام ہے۔ یہ انہوں نے کسی کی وفات پر یا اس طرح لکھا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا کالم ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بلاول بھٹو، ڈاکٹر طاہر القادری اور اشتیاق چودھری کی سیاست۔ اب اس میں دیکھیں کالم نگار کی تصویر ہے اور ایک لکھا ہوا ہے صبح و شام۔ بیدار سرمدی ان کا جو ہے کالم نگار کا نام ہے۔ اور ایک اور دیکھ لیتے ہیں ہم، یہاں دیکھیں، یہ ایک اور کالم ہے، ریاست کی ذمہ داری اور مجبور عوام، زہر خند تنویر ساحر۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک تو کالم نگار کا نام ہو گیا، دوسرا عنوان ہو گیا۔ یہ جو تیسری چیز ہے، یہ کالم نگار کا کالم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کالم نگار کسی اخبار کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو وہ کسی سلسلے کے تحت اپنے کالمز لکھتا ہے۔ جیسے زاویہ نظر کے سلسلے کے عنوان سے مفتی منیب الرحمن جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں، 0 پوائنٹ سلسلے سے جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، زہر خند یا زہر خند یہ سلسلہ ان کا تنویر ساحر صاحب کا ہے، اور درخشاں یا درخشاں، اس کا مجھے صحیح تلفظ نہیں معلوم، تو یہ جو ہے اللہ دیتا نجمی صاحب کا سلسلہ ہے۔ تو یہ کالم ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے کالم سے ملتی جلتی، وہ کیا؟ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے اخبار کے اندر جو ادارتی صفحہ ہوتا ہے اس پر ایک اس طرح کی بھی تحریر، یعنی اخبار کا جو لوگو ہے اس کے نیچے دیکھیں، اب اس میں عنوان دیا ہوا ہے، عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا کیس چلانے کا فیصلہ۔ انہوں نے عنوان دیا ہے، لیکن اس میں لکھنے والے کا نام ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس تحریر کو اداریہ کہتے ہیں، اور پہلے یہ اداریہ جو ہے ایک ہی لکھا جاتا تھا، اب اخبارات میں مختلف اداریے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی اخبار میں دیکھیں ادارتی صفحے پر اسے مدیر کی تحریر بھی کہتے ہیں۔ مدیر اخبار کا جو مینیجر ہوتا ہے، اخبار کا جو کرتا دھرتا ہوتا ہے، موسٹ سینئر جو ہوتا ہے وہ مدیر کہلاتا ہے، اور پہلے وہی جو ہے اداریہ لکھا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے اس نے بھی آگے اپنے نائب رکھ لیے ہیں، اور اب تو کافی سارے کالم نگار بھی جو ہے اداریہ لکھتے ہیں کسی اخبار کے لیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اخبار کا مدیر ہوتا تھا وہی اداریہ لکھتا تھا، تو وہیں سے جو ہے یہ اداریہ کا جو سلسلہ ہے وہ چلا ہے۔ اداریہ کو انگریزی میں جو ہے ایڈیٹوریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدیر کو ایڈیٹر کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا جو ہے وہ یہی عنوان ہے اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اداریہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور اداریہ کسے کہتے ہیں، اور اداریہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس پر ہم آج بات کرتے ہیں۔ تو اداریہ کی ابتدائی تعریف آپ کو بتائی کہ اداریہ لفظ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، حمزہ کے زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے احباب اس کو اداریہ پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اسی طرح مدیر کو مدیر بولتے ہیں۔ بھائی مدیر ہوتا ہے جو اخبار کا ایڈیٹر ہوتا ہے وہ مدیر ہوتا ہے، مدیر نہیں ہوتا۔ تو مدیر کی تحریر کو اداریہ کہا جاتا ہے۔ اخبار کے مدیر کا ایک اپنا خاص مضمون وہ اداریہ کہلاتا ہے۔
عرف عام اصطلاح میں اداریے کا مطلب وہ تحریر ہوتی ہے کہ جو اخبار یا رسالے کے ادارتی صفحے پر اس اخبار اور میگزین کے نام کی لوح اور تختی کے نیچے چھپے۔ اس تحریر کو خود اخبار کا ایڈیٹر لکھے، اس کا معاون خصوصی لکھے یا ان کے کہنے پر کسی اور شخص نے لکھی ہو۔ یہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ہم نے آپ کو دکھا دیا اخبار کے لوگوں کے نیچے جو تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ پورے اخبار، رسالے اور میگزین میں یہ ادارتی تحریر سب سے اہم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس تحریر میں اخبار بحیثیت ادارہ حکومتی لوگوں اور طاقت کے ایوانوں تک اپنا واضح اور دو ٹوک پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید جو ہے نا ہم وضاحت کرتے ہیں، آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اداریہ اپنے قلم کی جادوئی قوت سے عوامی فکر و رائے کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عوام کو نہ صرف گہری معلوماتی بصیرت فراہم کرتا ہے بلکہ ان کے خیالات و عقائد کی تشکیل میں بھی معاون ہوتا ہے، جیسے کسی ہنرمند کے ہاتھوں سے بنائی گئی خوبصورت تصویر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اداریہ نگاری کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ ہاں، یہاں مقصد سمجھ لیں کہ بھائی جب کالم تھا تو پھر اداریے کو کیوں ہم لے کر کے آج گئے، ٹھیک ہے۔ تو اداریہ اہم مسائل کی تشریح اور توضیح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اداریہ نگاری کے ذریعے کسی اہم واقعے یا موضوع کا تجزیہ کر کے اس کی وجوہات اور نتائج کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اداریے کے اندر جو ہے ہم مثبت رجحانات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ادارتی صفحے پر لکھے جانے والے مضامین کے ذریعے ہم اچھے اور ترقی پسند خیالات اور رجحانات کو معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں۔ رائے عامہ کی تشکیل کرنا بھی ایک جو ہے اداریے کا مقصد ہے، مطلب یہ کہ لوگوں کی سوچ یا نظریات کو متاثر کر کے ایک خاص قسم کی عام رائے یا عوامی نقطہ نظر تشکیل دینا۔ یہ عمل میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، تعلیمی نظام، ثقافتی سرگرمیوں وغیرہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اداریے کا ایک مقصد بہترین سماج کی تعمیر کرنا بھی ہے۔ اداریے کی نگاری کے ذریعے کسی بہتر سماج کی تعمیر کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایسے معاشرے کی تشکیل جو زیادہ خوشحال، منصفانہ، ترقی یافتہ اور ہم آہنگ ہو۔ اس میں عدل و انصاف، معاشرتی و معاشی مساوات، تعلیم کی فراہمی، صحت کی دیکھ بھال، ماحولیاتی تحفظ اور شہریوں کے حقوق و ذمہ داریوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ قارئین کو غور و فکر کی عادت ڈالنا۔ اداریہ نگاری کے ذریعے قارئین کو غور و فکر کرنے اور خود سوچنے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ اداریہ نگاری کے اصول، اب دیکھیں یہ مقاصد جو ہے نا ان پر اب وہی ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے تو وہ لیکچر لمبا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصراً سب پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اداریہ نگاری کے اصول، اداریہ نگاری کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان اصولوں میں سے کچھ یہ ہیں۔ موضوع کا تعین، اداریہ لکھنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اداریہ کا موضوع کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو مدیر سمجھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی اخبار کے مدیر ہیں۔ اب جو ہے آپ مدیر کی حیثیت سے سوچیں کہ آپ کا موضوع کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کس موضوع پر لب کشائی کرنی چاہیے تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تحقیق اور جائزہ، اداریہ لکھنے سے پہلے موضوع پر تحقیق کرنا اور اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس سے اداریہ میں شامل معلومات درست اور مستند ہوں گی۔ جی ہاں، ایسے نہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر کوئی خبر دیکھی اور آپ نے اٹھا کر اس پر اداریہ پورا لکھ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سوشل میڈیا کی خبر جھوٹی تھی۔ تو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ پہلے موضوع اپنا جو ہے دیکھ بھال کر چنیں، منتخب کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر اس پر تحقیق کر لیں، اچھی طرح سے جائزہ لے لیں تمام پہلوؤں سے۔ پھر تیسری چیز کیا، منصفانہ انداز میں پیش کرنا۔ ہاں، اداریے کے اندر بھائی انصاف سے آپ کو کام لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اپنی ہانک دی، اگلے بندے کی بات کو آپ نے
بالکل پس پشت ڈال دیا. آپ کسی کے نظریے پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے نظریے کا احترام بھی آپ کریں گے. ٹھیک ہے. وضاحت اور جامعیت. اداریے میں اپنی رائے کو واضح اور جامع انداز میں پیش کرنا ضروری ہے. اس سے قارئین کو اداریے کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. مختصر ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں واضح دو ٹوک الفاظ میں نا عوام کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ بھئی لکھنے والے نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے. سجاوٹ اور زبان. اداریے میں زیادہ سادہ اور عام فہم زبان ہونی چاہیے. اس میں زیادہ تکنیکی اصطلاحات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تکنیکی اصطلاحات استعمال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ پیچیدہ معلومات آپ وہاں پر دینا شروع ہو جائیں اداریے کے اندر. ایک بات کو آپ آسان الفاظ میں سمجھا سکتے تھے لیکن آپ نے وہاں پر جو ہے نا ایسے اصطلاحات کا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی میری علمیت وہاں پر نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ کے جو ہے نا قارئین پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ اداریے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جیسے انہوں نے لکھا یہ مثال دی ہے میکروڈیل انفارکشن. یہ دل کا دورہ جو ہے اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے. تو اس کی پروناؤنسیشن جو ہے نا وہ میڈیکل والے ہی جانتے ہیں. ہم آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی اصطلاحات نہیں استعمال ہونی چاہیے. ایک مثال دی آپ کو. اچھا جی. یاد رکھیں کہ اخبارات کے اداروں میں ذکر کردہ باتوں پر حکومتی حلقے بھی سوچتے ہیں اور اداریے میں بیانات کردہ نکات کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں بناتے ہیں جس سے ملک و قوم کی تقدیریں بدلنے میں مدد ملتی ہے. جی ہاں. اس کے اندر اخبارات کے اندر جو باتیں اداریے کے اندر لکھی جاتی ہے نا تو حکومتی حلقے بھی اس بارے میں سوچتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں جنگ اخبار بڑا مشہور ہے تو اس کا جو اداریہ لکھا جاتا ہے اس کو حکومت جو ہے نا بڑے قریب سے دیکھتی ہے. حکومتی حلقے اس کو جو ہے نا لیتے ہیں. اسی طرح ایکسپریس نیوز ہے, 92 نیوز ہے. تو یہ بڑے بڑے اخبارات ہیں. ان کے اداریے بڑے جو ہے نا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اچھا جی. ہم نے کالم کے آغاز کے کچھ طریقے پڑھ لیے تھے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اداریے کے آغاز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اداریے میں اور کالم میں کیا فرق ہے کیونکہ ان سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے فیچر بھی ایک جو ہے نا کالم اور اداریے سے ملتی تحریر ہوتی ہے. اس کو ہم بیان کریں گے تو ان تینوں میں ہم پھر ڈیفرنس جو فرق ہوگا وہ بھی بیان کر دیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا 8 وہ چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں جن میں اداریے کا آغاز بیان کیا گیا ہے. اداریے کا آغاز کس کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے سر فہرست خبر ہے. اداریے کا آغاز کسی اہم یا حالیہ خبر سے ہو سکتا ہے. مثلا حکومت نے نیا ٹیکس نظام متعارف کرایا ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر لے لی اور اس پر جو ہے نا اداریہ لکھ دیا. اور دوسرے نمبر پر واقعہ ہے. کسی خاص واقعے کو اداریے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے. جیسے شہر میں زلزلہ آیا ہے, ٹرین کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے, پلین کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے, اس پر جو ہے نا پھر وہ بات کی جائے گی. نمبر 3 رپورٹ. کسی تحقیق یا سروے کی رپورٹ کا حوالہ دے کر شروع کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک رپورٹ کے مطابق شہر میں آلودگی کی سطح بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, بڑھ رہی ہے, تو اس پر بات کی جا سکتی ہے. رپورٹ کا حوالہ دے کر کے پھر جو ہے نا حکومت کو لتاڑا جا سکتا ہے اور اسی طرح حل بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. نمبر 4 امید. مثبت توقعات یا امیدوں پر مبنی اداریہ شروع ہو سکتا ہے. نئی تعلیمی پالیسی سے بہتری کی امید ہے. اسی طرح کے موضوعات سے کوئی جو ہے نا ملک میں ترقی کی امید ہے, تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی امید ہے. تو اس طرح بھی آغاز کیا جا سکتا ہے کسی امید کو لے کر کے اور اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. امید کے بعد جی 5ویں نمبر پر خوف ہے. کسی خدشے یا تشویش کی بنیاد پر اداریہ لکھا جا سکتا ہے. مثلا موسمی تبدیلیوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بیماری وبا ہو گئی ہے, اس کا خوف ہے, تو اس پر جو آپ لکھ سکتے ہیں اداریہ. حقیقت. موجودہ حالات یا حقائق کی بنیاد پر شروع کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ آپ کو دستیاب رہ گیا ہے. ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم بچپن سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ابھی بھی یہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی
نظام چلتا رہے گا۔ اللہ کرے بہتری ہو، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح سے آگے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو پھر وہ نظام کا بدلنا اور بہتری کی طرف جانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال نمبر 7 تعریف۔ کسی شخصیت، ادارے یا پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے اداریہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ صحت کے شعبے میں حکومت کی کاوشیں قابل تعریف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھائی کوئی ادارہ ہے، جامعۃ الرشید کراچی نے جی اپنا صحافت کا ایک پورا نظام بنا لیا، ان کی تعریف میں ہم نے اداریہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8 تنقید۔ کسی مسئلے، پالیسی یا شخصیت پر تنقید کرتے ہوئے اداریہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے اداریہ جو ہے نا، تنقید والا۔ اس میں مدیر جو ہے نا وہ کھینچتا ہے، حکومت کو کھینچ لیتا ہے، کسی شخصیت کو کھینچ لیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا جیسے ماحولیاتی پالیسیوں میں کمی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8 طریقے ہیں اداریے کو مختلف زاویوں سے شروع کرنے کے۔ اچھا جی، اداریے کا اختتام۔ اداریے کے آخری حصے کے اندر خلاصہ بیان کرتے ہوئے کوئی حتمی نتیجہ نکالا جاتا ہے، کوئی اچھے رائے قائم کی جاتی ہے، کسی مثبت اور جامع پیغام پر اداریے کو ختم کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی مریض کے مرض کی پہلے مکمل تشخیص ہوتی ہے، تشخیص کے بعد آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے بعد آپریشن کی جگہ کو بند کیا جاتا ہے، آخر میں دوا کے طور پر نسخہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اداریے کی صورتحال ہے، پہلے موضوع کی تشخیص ہوتی ہے، اصل معاملہ اور مسئلہ کیا ہے، پھر مسئلے کا آپریشن کیا جاتا ہے، کامیابی کے بعد کوئی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے، کوئی رائے اور مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو میں زیادہ آسانی سے بات سمجھا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اداریے کا موضوع ہے تعلیمی نظام میں بہتری۔ اب اس کی تشخیص، مسئلے کی شناخت۔ ادارے کی شروعات میں تعلیمی نظام کی موجودہ خامیوں اور چیلنجز کا تجزیہ کیا جائے گا، جیسے کم معیاری تعلیم، ناکافی سہولیات اور اساتذہ کی تربیت کی کمی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپریشن کریں گے اس کا۔ اداریہ کے درمیانی حصے میں مختلف حل پیش کیے جائیں گے کہ بھئی یہ جو تربیت اساتذہ کی تربیت کی جو کمی ہے، تعلیمی معیار ہمارا جو گر گیا ہے، سہولیات ناکافی ہیں، تو اس میں جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہم بتائیں گے کہ جی حل یہ ہے کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ابھی بجٹ دے رہے ہیں وہ ناکافی ہے۔ دیکھیں، سکھانے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر سکھانا ہی نہیں سیکھیں تو پھر آپ دوسرے کو کیسے سکھا سکیں گے۔ تو اساتذہ کی تربیت کا جو ہے نا اس پر سیشنز ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو ہے مختلف چیزیں۔ اب آپریشن کی جگہ کو بند کرنا ہے، مطلب مسئلے کا اختتام کرنا ہے کہ اداریہ کے آخر میں مسئلے کی اہمیت اور پیش کردہ حل کی افادیت پر زور دیا جائے گا۔ اچھا جی، نسخہ بیان کریں گے، یعنی حتمی رائے اور مشورہ دیں گے کہ اداریہ کا اختتام حکومت، تعلیمی اداروں اور معاشرے کو دیے گئے مشورے اور رائے سے ہوگا، جیسے کہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے جامع اور دیرپا حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اب یہ مشورہ دے دیا کہ جی یہ نظام جو ابھی بگڑ چکا ہے ہمارا تعلیمی، یہ 1-2 دن سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے جو ہے دیرپا حکمت عملی کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے جا کر کچھ مثبت نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ یہ طریقہ اداریہ کو مسئلے کی شناخت سے شروع کر کے حتمی حل تک لے جاتا ہے، جس میں قارئین کو مکمل اور جامع نظریہ فراہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب کتنی خوبصورتی سے بات کو لے کر کے چلے ہیں، اس کو سمجھایا ہے، اس کے مسائل کو پیش کیا ہے، اور پھر ان کے حل کو پیش کرتے ہوئے مشورہ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جامع اور بہترین اداریہ ہوتا ہے۔ آخری بات جو ہے وہ کام کی سن لیں، وہ کیا ہے کہ پہلے زمانے کے اخبارات اور رسائل کے اندر صرف ایک ہی اداریہ ہوا کرتا تھا۔ اخبار اور رسالے کا مدیر یا اس کا معاون اخبار اور رسالے کی ہر اشاعت میں صرف ایک ہی موضوع پر ایک ہی اداریہ لکھا کرتا تھا اور وہی شائع ہوتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جس طرح ہر کام میں جدت آتی چلی گئی، خبروں، رپورٹوں، تصویروں کے انداز بدلتے چلے گئے، اسی طرح ایڈیٹوریل میں بھی
تبدیلیاں ہونا شروع ہوگی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام اخبارات اور رسائل میں 2 سے 4 تک اداریے شذرے اور ادارتی نوٹ چھپ رہے ہیں۔ آپ تازہ کوئی اخبار لے لیں، آپ کو میں نے ویسے دکھا تو دیا ہے کہ اداریہ جو ہے ادارتی صفحے پہ آپ دیکھیں گے 3-4 اداریے لکھے ہوں گے۔ ایک مین اداریہ ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر، اس کو افتتاحیہ کہا جاتا ہے، لیڈ ایڈیٹوریل جس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اداریے کو اردو میں شذرا اور انگلش میں ایڈیٹوریل نوٹس کہتے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے کو شذرات اور نوٹس کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے جو مین ہے، سب سے جو اہمیت کا حامل ہے، وہ پہلا ہی اداریہ ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ اخبار کے لوگوں کے نیچے جو تحریر ایک طویل سی ہوتی ہے تھوڑی سی، تو وہ لکھی ہوتی ہے، اس میں لکھنے والے کا نام نہیں آیا ہوتا ہے، اور وہ تحریر جو ہے اخبار کی پالیسیوں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مین ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ دوسرے تیسرے نمبر والے ہوتے ہیں اداریہ، ٹھیک ہے۔ ارباب صحافت کے مطابق پہلا اداریہ لکھنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں مدیر کے بھی کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے ابھی ہم سوچیں کہ جی ہم نے اداریہ پڑھ لیا ہے تو میں اٹھا کر اداریہ لکھنا شروع کر سکتا ہوں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مطلب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ لیے تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو وسیع مطالعہ بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اس فن میں مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے، اس فن کو قریب سے آپ نے دیکھا بھی ہوتا ہے، سینئر سے آپ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا آنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے آسانی ہوتی ہے آپ کے لیے۔ تو پہلا اداریہ لکھنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا اداریہ لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور تیسرا اداریہ لکھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ باقی چوتھا اداریہ جو بالکل آسان ہوتا ہے، مطلب چند الفاظ کے اندر، جیسے میں ہم نے آج آپ کو مشق کے لیے کہا ہے کہ 300 سے 500 الفاظ کے اندر آپ نے کسی موضوع پر اداریہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والے کیا ہے؟ آج کا ہوم ورک، موضوع پر تحقیق اور تجزیہ کریں۔ تمام طلبہ کسی بھی موجودہ مسئلے یا من پسند موضوع پر تحقیق کر کے اس پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً ماحولیاتی تبدیلی ہے، تعلیمی اصلاحات ہیں، یا صحت کے شعبے میں بہتری جیسے موضوعات ہیں۔ اسی طرح الیکشن بھی آج کل ہے، تو آپ تھوڑا سا مدیر کی نظر سے سوچیں کہ الیکشنوں پر جو ہے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اور اس پر کیا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اداریہ کا خاکہ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو مثالیں دے کر کے بتا دیا کہ اچھے اداریہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ چیزیں اس میں تلاش کر لیں۔ مختصر اداریاں لکھنے کی کوشش کریں، 300 سے 500 الفاظ۔ الفاظ کی گنتی پلے سٹور سے آپ کو ویسے مل جائے گا، ایپ جو ہے کاؤنٹنگ ورڈز کے نام سے، ورڈ کاؤنٹنگ اس طرح کوئی نام ہے، تو آپ کو مل جائے گا، ورنہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اندازے سے کوئی 300-500 الفاظ کا ایک مختصر سا اداریہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کام بہت ہے، میں آخری والا جو ہے نا، موجودہ اداریوں کا تجزیہ لکھیں۔ کسی بھی معروف نئے پرانے اخبار یا جریدے کے اداریے کا تجزیہ کریں، اس کے انداز تحریر، دلائل اور پیش کیے گئے نکات کا جائزہ لینے کے بعد مختصراً قلم بند کریں۔ ہاں یہ آسان ہے، آپ نے یہ آسان بھی ہے، اہم بھی ہے، اس سے آپ کو اداریہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ نئے پرانے اخبارات لیں، ان میں آپ اداریے کو تلاش کریں، تعریفات جو سامنے ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، اور پھر آپ اداریہ جو ہے نا تلاش کر کے پھر اس کو دیکھیں کہ کس موضوع پر اس نے اداریہ لکھا ہے، پھر اس موضوع سے متعلق آپ دیکھیں کہ اداریہ کے درمیان میں اس نے کیا بیان کیا ہے، کس طرح اس نے اس موضوع کا آپریشن کیا ہے، اور پھر کیا مشورہ دیا ہے اور کیا حل اس نے پیش کیے ہیں، تو وہ جو ہے نا آپ سمجھ کر پھر آپ اپنے الفاظ میں ہمیں بھی بتا دیں۔ یہ آج کا کام ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، جاتے جاتے آخری گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ کو استفادہ ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ مستفید ہو رہے ہیں اس کورس سے، ہمارے لیکچر سے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔